باقاعدہ پروگرام جو ہے اس کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک کلام سے کریں گے۔ ہمارے ایک نوجوان ساتھی اٹلی سے عبد الطواب جو ہیں وہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے تلاوت قرآن مجید سے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ جزاکم اللہ خیر۔ بہت ہی پیاری خوبصورت آواز میں عبد الطواب جو ہے وہ تلاوت فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ اس پروگرام کے اندر UKIM کے ہماری جو ایک تربیتی ٹیم ہے اس کے اندر حسامہ رضی بھائی کے ہم بہت مشکور ہیں کہ یورپین مسلم کونسل کی ریکویسٹ کے اوپر ان کی پوری ٹیم ہمارے ساتھ تربیتی پروگرام کے اندر الحمدللہ بہت کوآپریشن دے رہی ہے، اور ٹیم کے اندر بہت پوٹینشیل بھی ہے، ہائی کوالیفائڈ افراد ہیں ہمارے پاس، تو ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اور آج کے پروگرام کے اندر ہمارے پاس ایک بڑی شخصیت، بڑی ہستی ہیں، ڈاکٹر محترم سید طارق مسعود زیدی صاحب، اور آنیسٹلی یہ ہے کہ اتنی پڑھی لکھی شخصیت، PhD ہیں، MPhil ہیں، MBA ہیں، اور پھر ماسٹرز ہے، اور بہت ساری کمپنیز کے اندر مختلف جگہوں پہ وہ وہاں پہ ڈائریکٹر کا رول بھی پلے کر رہے ہیں۔ اور اس سے بڑی ہماری خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ ایک تحریک کے ساتھ منسلک افراد ہیں۔ دنیا کے اندر بہت لوگ ہیں جو بڑی بڑی کمپنیز کے اندر کام کر رہے ہیں، اور دنیا کے اندر اس دنیا کو بنانے کے لیے ان کے پاس وقت بھی ہے اور اپنی صلاحیتیں بھی جو ہیں اس کے اندر کھپا رہے ہیں، لیکن یہ وہ افراد ہیں کہ جو اپنی دنیا کے ساتھ آخرت کی فکر اور ہمارے لیے وقت بھی نکالتے ہیں۔ سب بہن بھائیوں کا بے حد مشکور ہوں، آپ اتنے شوق سے سننے کے لیے اس پروگرام کے اندر تشریف لاتے ہیں، اور یہ ہم سب کے لیے ایک نادر موقع ہے۔ آپ سب سے گزارش ہوگی کہ محترم ڈاکٹر صاحب کے پروگرام سے پہلے اگر آپ
اپنے مائک ضرور بند رکھیں تاکہ پروگرام ہم توجہ سے دھیان سے انٹریکٹیو پروگرام ہوگا انشاءاللہ، اس میں استفادہ بھی حاصل کر سکیں اور پوری پارٹیسپیشن بھی رہے، اور آخر میں انشاءاللہ کویسچن آنسر کا سیشن بھی ساتھ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ اجر دے، سب حاضرین کو بھی اور محترم ڈاکٹر صاحب کو۔ تو مائک جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے حوالے ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اصحاب کو بہت بہت میری طرف سے السلام علیکم اور بہت دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس جو ہم آج پڑھنے بیٹھے اس کو ہمارے پڑھنے میں پڑھنے میں سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی فرمائے اور اس کوشش کو ہمارے لیے قبول فرمائے۔ سب سے پہلا تو ایک ڈسکلیمر ہے بیفور اسٹارٹنگ دس کہ حضرت میں بھی آپ لوگوں کی طرح سے ایک طالب علم ہوں اور سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور بعض دفعہ اسامہ بھائی جانتے ہیں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں اس طرح سے ورک شاپس اور چیزوں کی تیاری کر کے کرانے کی، تو یہ ہماری کوشش ہے۔ بٹ اور جب بھی ہم اس کو دہرائی کرتے ہیں تو ہم ہر دفعہ الحمدللہ محسوس کرتے ہیں کہ ایمان میں اضافہ ہوا۔ تو مجھے امید ہے آپ لوگوں نے بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ دینیات مولانا مودودی صاحب کی کتاب جو ہے ٹورڈز انڈرسٹینڈنگ اسلام اردو اور انگریزی میں پڑھی ہوئی ہوگی۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کی کچھ دہرائی ہو اور ہمارے لیے جو ہے آج کچھ نئی بات سیکھنے سمجھنے اور ہماری جو ہے ایمان میں اضافے کا سبب بنے۔ تو اگین وی آل آر اسٹوڈنٹس، ہم سب یہاں سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور میں کوئی مفتی نہیں ہوں، مبلغ نہیں ہوں، مفسر نہیں ہوں، بلکہ ایک عام سا پروفیشنل انسان ہوں۔ میں کوشش میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے پاس ذمہ داری دی ہے کہ اگر آپ کو ایک آیت بھی پتہ ہے تو اس کو سب لوگوں تک پہنچاؤ، اور یہ ذمہ داری آگے آپ کے پر بھی ہے، تو ہم سب لوگوں پہ ذمہ داری ہے، تو اس کو پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام میں، اس مقصد میں، ہماری پوری ٹیم اسی نیت کے ساتھ کام کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ ٹھیک، تو ہم آج اسٹارٹ کر رہے ہیں ٹورڈز انڈرسٹینڈنگ اسلام بک کا پہلا سیکشن۔ پہلے اس کا تھوڑا سا پریفیس اینڈ دین دیکھتے ہیں کہ آج پہلا چیپٹر ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے۔ شروع کے چیپٹرز تھوڑے مطلب سلائیڈ وائز اور کانٹینٹ وائز تھوڑے کم ہیں، تو ہم انشاءاللہ اس کو آج کوشش کریں گے کہ اس میں درمیان میں اپنا انٹریکشنز بہتر کریں اور کوشچن آنسرز کو بھی آخر میں زیادہ تفصیل سے لے لیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب ہم دیکھتے ہیں اس میں جو ہمارا So let's start from دعا۔ بسم اللہ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اس علم کا، ورزقا طیبا جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو، اور ایسے رزق کے لیے جو کہ طیب اور پاک ہو، وعمل متقبلا اور ایسا ہمارے جو اعمال ہیں جو ہم نیک عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم اس کی دعا کرتے ہیں، اور اللہ سوال کرتے ہیں کہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس کام کو جو ہم تیرے نام کرنا شروع کر رہے ہیں اس کو ہمارے لیے آسان کر اور اس کو اپنی بارگاہ میں منظور فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس بک میں ہمارے پاس چیپٹرز کون سے ہیں۔ پہلا چیپٹر ہے دا میننگ آف اسلام، کہ اسلام ہے کیا، اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے۔ سیکنڈ ہے آپ کا فیتھ اینڈ اوبیڈینس، ایمان اور اطاعت کے کیا طریقہ کار ہیں۔ دین پروفٹ ہوڈ، اوبویسلی رسالت، آرٹیکلز آف فیتھ جو ہیں ہمارے ایمان کے جو پلرز ہیں اسلام کے، اور عبادات کے جو پارٹس ہیں وہ۔ دین پریئرز اینڈ ورکشپ، عبادات کی اقسام کیا کیا ہیں اور کس طرح عبادت کی جائے۔ فردر دین اینڈ شریعہ، اور دین میں اور شریعہ میں کیا فرق ہے، اور فائنلی دا پرنسپلز آف شریعہ، اور شریعہ کے رولز جو ہیں وہ کیا ہیں۔ بہت خوبصورت کتاب ہے، مولانا مودودی صاحب نے بڑے جامع انداز میں، بہت کم الفاظ میں اس کو بڑا خوبصورت انداز میں سمویا ہے۔ تو ہم یہ شروع کے جو چیپٹرز ہیں اس کو سمجھنے کی تھوڑا سلو پڑھیں گے، اور آخر کے جو دو چیپٹرز ہیں اٹس ویری امپورٹنٹ، جو ہماری اجتماعی زندگی سے جو ہے وہ ریلیٹ کرتے ہیں۔ ان دونوں چیپٹر چونکہ آپس میں کافی زیادہ ایک دوسرے سے اوور لیپ کرتے ہیں، تو ہم نے جو اپنے تربیت ٹیم نے اس کی ورک شاپ ڈیزائن کی تھی، اس میں 6 اور 7 چیپٹر کو ایک ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ تو ہمارے ٹیکنیکلی انشاءاللہ ہماری 6 نشستیں ہوں گی، 6 لیکچرز ہوں گے۔ دیٹ از ناٹ لیکچرز، ٹیکنیکلی ورک شاپس اور نشست کہہ سکتے ہیں اس کو، ایسی ہوں گی جس میں ہم آخری والی جو ہے وہ دونوں کو ملا کے پڑھیں گے، اور تھوڑا سا ٹائم اس دن نکالیے گا لاسٹ والے میں، شاید تھوڑا سا لمبی ہو جائے
کیونکہ جب ہم وہاں تک پہنچیں گے نا تو بہت زیادہ ذہن کھل چکا ہوگا، بہت سارے سوالات دماغ میں آ چکے ہوں گے، تو وہ جتنا آگے جائیں گے اتنی زیادہ انٹریکشن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری بڑھتی جائے گی، اور بہت سارے سوالات اور جو ہمارے یعنی کانسیکوینسز ہیں، کانسیپٹس ہیں، اس میں ہماری چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہتر ہونے کی امید ہے انشاءاللہ. تو ہم اس وقت جو ہے تھوڑا سا زیادہ ٹائم لے سکتے ہیں، اس کی درخواست ہے آپ سے. تو now the chapter number 1 the meaning of Islam. So before starting this میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنرلی ہم سب نے بک بھی پڑھی ہے، چیزوں کو بھی دیکھا ہے، ہم الحمدللہ اب مسلمان ہیں اور دین کے کام سے کنیکٹڈ ہیں، تو کوئی 2 یا 3 ساتھی جو ہیں ذرا اپنا مائک کھولیں ون بائی ون، اور اپنا ایک کانسیپٹ بتائیں اسلام کے بارے میں، وہ کیا اس کے معنی سمجھتے ہیں. پلیز آپ کہتے جائیں گے، میں تھوڑا سا اس کو اپنے پاس نوٹ بھی کرتا جاؤں گا تاکہ ہم اس پہ بات کریں. جی السلام علیکم. بہت شکریہ وعلیکم ڈاکٹر صاحب. جی نام بتائیے اسلام بھائی اپنا. راجہ عمران کیسر فرام ڈینمارک. اوکے جی ٹھیک ہے راج صاحب. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے کوشچن پوچھا کہ اسلام کے میننگ کیا ہیں، تو جی ہم نے لاسٹ منتھ مولانا کی کتاب پڑھی تھی، تو اس میں اسلام کے جو عربی کے میننگز تھے وہ اطاعت اور فرما برداری کے ہیں. تو اٹ مین کہ اسلام کا میننگ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری. جی جزاک اللہ. کوئی اور میرے بھائی؟ جی جی السلام وعلیکم. علیکم. بنارس فرام اٹلی. جی ڈاکٹر صاحب بتائیے. اسلام کے ماں سے دور ہو جانا، جگہ پہ آ جانا جس میں کوئی خوف اور ڈر نہ رہے، اس کا میننگ ہے اسلام. پہلے بھائی نے اطاعت کا، باقی اس کی ایکسپلینیشن کی، بڑی خوبصورت. دوسرے بھائی نے سلامتی نے کہا، بہت اچھے معنی. تیسرا کوئی اور بھائی تو اس کے علاوہ کوئی بات کرنا چاہیں؟ یا اسی کے ڈاکٹر صاحب یہ شسٹر نے میسیجز بھیجے ہیں، وہ بھی ذرا کائنڈلی اگر چیک ہو سکتے ہیں. اس میں لکھا ہے، ایک سسٹر لکھا ہے اس کے معنی ہے جھک جانا، یکسو ہو جانا، اور دوسری سسٹر نے اس کا مطلب لکھا ہے، معنی یہ ہے کہ اللہ کا مطیع و فرما بردار بن جانا. بس ٹھیک، دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، سرنڈر یا مطیع ہو جانا. ٹھیک صحیح ہے، یہی بات ہے. ٹھیک جزاک اللہ، بہت خوبصورت ماشاء اللہ. دیکھیں آپ لوگوں نے سے پہلے کتابیں پڑھی ہوگی سلامتی کا راستہ، آج ہم اس سے بھی کچھ حصے کے کانٹینٹ اس میں لیں گے. الحمدللہ ہم سب کا کانسیپٹ اس معاملے میں کافی کلیئر ہے. دیکھیں اسلام جو عربی کا لفظ ہے اسلام، اس کے جو آپ کو سب جانتے بہتر، عربی کے لفظوں کے نا کافی ڈیٹیلڈ میں معنی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو ایک سے کئی سارے معنی نکلتے ہیں اور وہ کئی سارے معنوں کی وضاحت کرتا ہے، بڑے بلیغ زبان ہے. تو بہت خوبصورت آپ نے اس کے معنوں کو بتایا. ہم انہی چیزوں کو لگ بھگ جو ہے وہ پڑھیں گے. سو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں تو واٹ از میننگ آف اسلام جو ہے وہ ایک بیس ورڈ ہے عربی کا، سلامہ اس سے نکلا ہے. اس کے معنی ہے سبمیشن ٹو اللہ، یعنی کہ اطاعت. جو راجہ صاحب نے فرمایا بالکل بہترین، بہت خوبصورت اس کی وضاحت کی تھی. تو مجھے آسانی ہو گئی کہ مجھے اس پہ بہت زیادہ بات نہیں کرنی ہوگی. انشاءاللہ تمام میرے بھائیوں کو بات چیز اور بہنوں کو بھی سمجھ میں آئی ہوگی. ٹھیک، تو اطاعت کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک حصہ. سیکنڈ ہے اس کے بعد بھائی نے ہمارے بتایا تھا، یہ بنارس بھائی تھے اٹلی سے، انہوں نے کہا سلامتی، دا پیس، سلامتی کے راستے پہ چلو، اور آخرت کی سلامتی تو فار ایور، جو ایک لمبی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی، اس میں جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی دنیا میں گزار کے آخرت کی کامیابی حاصل کرنا. اسی طرح ہماری 2 بہنوں نے بتایا، ایک نے بتایا معنی اس کے ایک سرنڈر کے، اور دوسری نے بتایا میں نے مطیع ہونا. مطیع ان کو کہتے ہیں اردو میں جو کہ اطاعت گزار ہو. معنی بالکل صحیح ہے. اس میں 2 باتیں اور میں ایڈ کروں گا اطاعت والے کے ساتھ میں، کہ انسان، حضرت انسان کے لیے جو اطاعت ہے وہ اس کی اپنی مرضی سے، اپنے دل سے، اپنے ول کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہوتی ہے. باقی دنیا کی ہر شے، ابھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے، اللہ کی مطیع ہے، اللہ کے اطاعت میں ہے. ہر چرند پرند، آپ کے درخت،
آپ کی سولر سسٹم، آپ کے سیارے، ستارے، فرشتے، تمام لیونگ تھنگس جتنی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون اور حکم کے مطابق چل رہی ہے. وہ سارے کے سارے مطیع ہیں اللہ کی اطاعت میں. تو اس کا مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سارے مسلم ہیں، کیونکہ یہ اسلام کی ڈیفینیشنز میں سے آتا ہے. صرف حضرت انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ وہ چاہے تو اس راستے کو ایکسپٹ کرے، اسلام کے، دین اسلام کے، اور چاہے تو نہ کرے. اگر کرے گا تو اس کو پاکی کا راستہ ملے گا. اس کو ایک معنی پیورٹی میں بھی لیے جاتے ہیں، تزکیہ ہوتا ہے. اس اسلام کے راستے میں، اسلام میں داخل ہونے سے انسان اپنا تزکیہ بھی کرتا ہے. یعنی کہ جو جسمانی تزکیہ ہوتا ہے اس کو طہارت کہتے ہیں، طہارہ ہوتا ہے، اور جو روح کا صفائی ہوتی ہے اس کو تزکیہ کہتے ہیں. تو وہ جو تزکیہ کا اصول بھی ہمیں سے ہوتا ہے. سو اسلام از اے کمبینیشن آف آل آف ابو، اور اس کی مزید جزیات ہیں اور اس کی ایکسپلینیشن انشاءاللہ ہم آگے پڑھتے ہیں. ہوپ فلی آپ کو اب تک اس کی بیس روٹ کے میننگز کے بارے میں بات سمجھ میں آئی ہوگی. میں کوشش کر رہا ہوں کہ بہت تیز نہ چلوں، ہمارا پہلا سیشن ہے. اگر کسی کو سلو لگ رہا ہو تو پلیز مجھے گائیڈ کر دیے گا، ہم تھوڑا تیز ہو جائیں گے. اور اگر بیچ میں کوئی سوال اس کے ساتھ آ رہا ہو تو ریز ہینڈ کیجیے گا، ہوپ فلی مجھے نظر آئے گا تو ہم پھر سوال بھی لے لیں گے. ٹھیک، ویسے درمیان میں ہم ایک سیشن روکیں گے ابھی اور پھر اینڈ میں سوال بھی لیں گے. ٹھیک، اچھا. اگلی چیز ہمیں سمجھنا ہے کہ واٹ از یونیک ان اسلام. ٹیکنیکلی اسلام از این ایٹریبیوٹیو ٹائٹل. صحیح ہے، مینز یہ ایک اوصافی ورڈ ہے. اس کے بہت سارے وصف ہیں، اس کی خصوصیات ہیں. بہت ایسی وصف اس کو کہتے ہیں، ایسی خصوصیات جو کہ بہت خوبصورت ہوں، بہترین ہوں، تعارفی نام کے ساتھ ہو، ایز اے پروناؤنس کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. جس کی جو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ہم نے جو پیچھے ہم نے پڑھی ہیں، 3 بڑی خصوصیات ہم نے پڑھی ہیں، باقی اس کی جزیات میں جائیں گے تو اس کی مزید بہت ہیں. اگلے اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی ریلیجنز ہیں، جتنے بھی جو ہیں وہ مذاہب ہیں، چاہے وہ ڈیوائن ہوں یعنی کہ اوپر سے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہوں، یا مین میڈ ہوں یعنی انسانوں کے بنائے ہوئے ہوں، ان کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک خاص ایریا، خاص قوم، خاص لوگوں، خاص وقت کے لوگوں کے لیے آئے ہیں. ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کہ لانگ ٹائم آف پیریڈ جو ہے وہ چیزوں میں چل سکا ہو. ایون جو اللہ نے اوپر سے اپنے 4 بڑے مذاہب بھیجے، ان کو بھی ایک ایرا تھا. بے شک وہ اللہ کے ہیں، اس میں تبدیلیاں اور تحریفیں بھی ہوئی ہیں، لیکن وہ تھے ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی شریعت، ان کا قانون اور ان کے لاز جو ہیں وہ اسلام کے آنے کے بعد جو ہے وہ اب ختم ہو چکے ہیں. ٹھیک، صرف اسلام ہی کو ایک یہ خصوصیت حاصل ہے، اس ڈسٹنکشن از ناٹ ٹو بی ایسوسیٹ ود اینی پرٹیکولر پرسن، نیشن اور کنٹری، جیسا ہم نے ابھی سمجھا. فردر مور اس کے ساتھ ہے کہ اٹ گوز بیونڈ کلر، ریس، ٹائم اینڈ جغرافیکل باؤنڈریز. یہ ہر طرح کے انسانوں کے لیے، چاہے وہ کس رنگ و نسل کا ہو، کس وقت میں پیدا ہوا ہو، چاہے وہ 14 سال پرانا ہو، چاہے وہ 1000 سال پہلے کا ہو، چاہے وہ 500 سال پہلے کا ہو، چاہے وہ آج 2024 میں ہو، 20 جو ہے آپ کی عیسوی میں ہو، یعنی 15ویں صدی میں ہو ہجری کے اندر، یا آج کے بعد سے آنے والی کسی بھی وقت کی نسل جو کہ جب تک اللہ کے حکم سے قیامت آتی ہے، ان تمام کے لیے یہ ایک ہی ریلیجن ہے جس میں کوئی چینج نہیں ہونا اور کوئی جو ہے ایڈیشن اور سبسٹریکشن نہیں ہونی. ٹھیک، تو یہ بڑی وضاحت ہوگی کہ ایک مکمل دین ہم جس کی پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی ہم پیروی کر رہے ہیں، جس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ایک مکمل ضابطہ حیات، مکمل دین ہے. ٹھیک، تو ایک سیکنڈ یار میں اس کو بند کر دوں. ٹھیک، اچھا. سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از فار انٹائر ہیومن ریس. یہ بنی نوع انسان کے اب تک اب کے بعد آنے والے، رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد سے، کی بعثت کے بعد سے آنے والے ہر انسان کے لیے جو ہے یہ دین موجود ہے. تو اسی نسبت سے، اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ یہ ایک ایسا علم جو ہے اللہ نے بڑی آسان کر کے ہم کو دنیا میں بھیج دیا، اور اسی لیے اور جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے بھیجا تو اسی لیے وہ رحمت للعالمین ہیں. اور ان کے اور بہت ساری رحمت للعالمین ہونے کی وجوہات ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ اس لیے رحمت ہے کہ وہ انسانوں کو صحیح راستہ دکھا کے اور جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچا لیں. سو اسی بات کو جو بات کرنے جا رہے ہیں نا، اس دین کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ایک سخت آیت ہے، لیکن سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 ہے. اس میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، اور ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں،
پھر کیا اگر وہ اس دنیا سے وصال کر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، بلکہ جو اللہ کا شکر گزار بندے بن کر رہیں گے اللہ انہیں اس کی جزا دے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144۔ اور آپ لوگوں کو شاید ریمائنڈر کے لیے ایک بات یاد کرائیں کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے وصال ہوا تھا، تو ڈیفینیٹلی اس وقت کے صحابہ کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ اور ایک بہت مشکل وقت تھا۔ تو نہ وہ بات سمجھ میں آ رہی تھی، نہ لوگ اس کو ڈائجسٹ کر پا رہے تھے۔ تو اس وقت جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے حجرے سے جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے، اور انہوں نے آنے کے بعد جو ہے یہ الفاظ کہے تھے کہ تم میں سے کون ہے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے؟ اگر ایسا کوئی ہے تو یہ جان لے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، اور اگر تم میں سے وہ لوگ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں جس کی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، تو وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، امورٹل ہے، وہ اس دنیا سے اس کے اوپر کب وہ لافانی ہے۔ تو یہ انہوں نے جب الفاظ کہے تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت اس وقت غصے میں تھے کہ انہوں نے کہا اگر یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے تو میں اس کی گردن سر سے اڑا دوں گا، تو انہوں نے اپنی تلوار پھر میان میں رکھ لی تھی۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بات کہنے کے بعد انہوں نے یہ آیتیں تلاوت فرمائی تھی۔ تو یہ آیتیں قرآن تو رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا تھا، تو یاد اسی لیے اس وقت آئی تھی کہ تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم نے بے شک راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنانا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو اپنا ایمان ہے اور امید ہے اور جو صرف اللہ تعالیٰ کی بتائی گئی ہیں اس کو ہم نے اس کے ساتھ مرچ نہیں کرنا، اور اس کی اللہ کے حکم کی ہم نے اسی انداز میں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو ہے وہ پیروی کرنی ہے۔ سو اٹ از اے یونیکنیس۔ اب ہم آتے ہیں اسی کے دوسرے معنی کے اوپر، جو سب سے پہلے اب ان کے معنوں کے ایٹریبیوٹس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام کے ایک معنی ہم نے پڑھے ہیں، دا سبمیشن ٹو اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کی اطاعت۔ سبمیشن مطلب اللہ کے سامنے اپنی مرضی، من چاہی، اپنی خواہشات، اپنی مرضی کو، اپنی مطلب ول کو، جو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ایسا کریں، اور لیکن وہ اگر اللہ کے حکم سے ٹکرا رہا تو اس کو چھوڑ دینا، اس کو سبمیشن کہتے ہیں۔ یعنی اللہ کا حکم آ گیا تو بس بات ختم، نو آرگومنٹس، نو بحث، نو قابلیت، نو علم، نو پاور، نو طاقت، نو رشوت، کچھ نہیں چلانا، بس چپ کر کے سننی ہے۔ اس کو کہتے ہیں سبمیشن، اور سننی بھی دل سے اور خوشی سے ہے۔ ایکسپٹنس جو ہے وہ بائی ہارٹ ہونی چاہیے۔ اس پہ بڑی کافی بحث ہوئی، کافی چیزیں سیکھی بھی ہیں کہ اگر کوئی شخص متی ہے اور اگر وہ دل نہ چاہتے ہوئے بھی متی ہے تب بھی انشاءاللہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، لیکن اس بندے کا درجہ کتنا اچھا ہوگا جو اللہ کی محبت میں یہ سارے کام کرے۔ تو سبمیشن کرنی ہے اور اپنے آپ کے درجے کو بڑھانا ہے کہ ہم جو بھی اللہ کے حکم مانے اس کو دل اور خوشی سے مانے۔ اب ہم نے تو سمجھنا یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں، جتنے بھی لوگ لیونگ تھنگس ہیں، یا جو بھی اللہ نے تخلیق کی ہے، وہ تمام کی تمام جو ہیں وہ اللہ ہی کی پیروی کر رہی ہیں۔ ایک جو کائنات ہے وہ ایک اسپیسیفک آرڈر میں چل رہی ہے، کوئی اس کا ایک خاص طریقہ کار ہے، کوئی اپنی جگہ نہیں چھوڑتا۔ ایوری تھنگ از یونیورس بیونڈ، ہر کوئی جو ہے وہ اللہ کے قانون کی پابندی کر رہی ہے، اینڈ اس کے آگے کوئی نئی کام نہیں کرتی۔ ہم آگے پڑھیں گے قرآن کے حوالے سے کس طرح سے دا سن، مون، سورج، چاند، ستارے، درخت، پہاڑ، گیلیکسیز، آل آر مسلم، یعنی کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے وہ تابع ہے، مطیع ہے، اطاعت گزار ہے، تو ہم اس کو مسلم کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ ایک مسلم ہے۔ کیا ہم ہیں؟ اس بات کو ہم آگے جا کے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سورہ یاسین کہ آیت نمبر 40 کے مطابق ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے کہ نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو ہو لے، اور نہ رات ہے کہ وہ دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، سب کے سب ایک فلک میں، ایک دائرے میں، ایک آربٹ میں تیر رہے ہیں۔ تو یہ حکم ہے اللہ کا، اور اللہ کے جو بنائے ہوئے سیارے ہیں، تارے ہیں،
وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں. اسی طرح سورہ انبیاء میں آیت نمبر 33 میں ہے کہ اور وہ جو اللہ ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں. ایچ آر فلوٹنگ ان دیئر اون آربٹس. اسی طرح یہ سورہ حج میں ہے، یہ تھوڑا لکھنے میں حجر آ گیا ہے لیکن یہ سورہ حج ہے ٹیکنیکلی. سورہ حج میں ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سربہ سجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں. سربہ سجود مطلب سبمیشن میں ہیں، تو اللہ کے سامنے اب جھک گئے ہیں اور اپنی اکڑ ان میں موجود نہیں ہے، کوئی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، تو سربہ سجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سورج اور چاند اور تارے، پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان جو کہ اللہ کے تابع ہیں اور اس کو مانتے ہیں، اور بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں. اور اللہ جسے ذلیل و خوار کر دے تو پھر کون ہے جو عزت دینے والا نہیں ہے. وہ اللہ کرتا جو کچھ وہ چاہتا ہے، اور وہی اللہ جو چاہتا ہے اللہ وہی کرتا ہے. آبویسلی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. یہ لوگ وہی ہیں اللہ کے اس کے مطلب نہ ماننے والے جو اپنے ساتھ خود زیادتی کرتے ہیں. ابھی ہم آگے جائیں گے تو انشاءاللہ اس کو بھی پڑھیں گے. اسی طرح سورہ نحل آیت نمبر 49، زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے بھی ملائکہ ہیں سب اللہ کے آگے سربہ سجود ہیں اور وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے. دیکھیں میں 2-3 باتیں پیچھے سے ہم پوائنٹ اسٹیبلش کرتا ہوا جا رہا ہوں. ہم نے اس کو اپنے پوائنٹس میں ڈسکس بھی کرنا ہے، اپنا تجزیہ بھی کرنا ہے اور اس کو سمجھ کے اس سے اپنا تزکیہ بھی کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم مطیع ہونا، اطاعت گزار ہونا، سبمیشن کرنا. سبمیشن کی جو یعنی کہ سپرلیٹیو ڈگری ہے وہ سجود ہے. اللہ کے سامنے بالکل بو ڈاؤن ہو جانا، سر جھکا دینا. اور مطلب حکومت بھی سر جھکاتا ہے لیکن سجدے میں تو بالکل ہی اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے نا اللہ کے. وہ کرنا کیا ہم یہ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور اگر نہیں کر رہے تو ہم آگے جا کے اس کا پھر پڑھیں گے کہ ہم اس کے اگر نہیں کرنے کی صورت میں کہاں جائیں گے اور ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اچھا، اب یہ بات ہم نے ابھی تک پڑھی. آپ کو ہے ایک بہت چھوٹی سی ایک ویڈیو ہے بٹ میں چاہوں گا کہ ہم اس کو دیکھیں. ہے اسکول کے سلیبس کے پوائنٹ آف ویو سے بنی ہوئی لیکن سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے. مجھے امید ہے کہ ہم اس سے کرتے ہیں. تو یہ اب دیکھتے ہیں. مجھے صرف اتنا کوئی ایک صاحب بتا دیے گا کہ یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے کہ نہیں. جی نظر آ رہی ہے جی. پلیز. For a long time, European philosophers and scientists believed that the Earth stood still in the center of the universe and every other body, including the sun, moved around it. In the West, this geocentric concept of the universe was prevalent right from the time of Ptolemy in the 2nd century BC. In 1512, Nicholas Copernicus put forward his heliocentric theory of planetary motion, which asserted that the sun is motionless at the center of the solar system with the planets revolving around it. In 1609, the German scientist Johannes Kepler published the Astronomia Nova. In this piece, he concluded that not only do the planets move in elliptical orbits around the sun, they also rotate upon their axes at irregular speeds. With this knowledge, it became possible for European scientists to explain correctly many of the mechanisms of the solar system, including the sequence of night and day. After these discoveries, it was thought that the sun was stationary and did not rotate about its axis like the Earth. I remember having studied this fallacy from geography books during my school days. Consider the following Quranic verse. It is He who created the night and the day, and the sun and the moon. All the celestial bodies swim along, each in its rounded course. Al-Quran 21:33. The Arabic word used in the above verse is yasbahun. The word yasbahun is derived from the word sabaha. It carries with it the idea of motion that comes from any moving body. If you use the word for a man on the ground, it would not mean that he is rolling, but would mean he is walking or running. If you use the word for a man in water, it would not mean that he is floating, but would mean that he is swimming. Similarly, if you use the word yasbah for a celestial body such as the sun, it would not mean that it is only flying through space, but would rather mean that it is also rotating as it goes through space.
Most of the school textbooks have incorporated the fact that the sun rotates about its axis. The rotation of the sun about its own axis can be proved with the help of an equipment that projects the image of the sun on the tabletop so that one can examine the image of the sun without being blinded. It is noticed that the sun has spots which complete a circular motion once every 25 days, i.e., the sun takes approximately 25 days to rotate around its axis. In fact, the sun travels through space at roughly 150 miles per second and takes about 200 million years to complete one revolution around the center of our Milky Way galaxy. It is not permitted to the sun to catch up to the moon, nor can the night outstrip the day. Each just swims along in its own orbit, according to law. Al-Quran 36:40. The above verse mentions an essential fact discovered by modern astronomy, i.e., the existence of the individual orbits of the sun and the moon and their journey through space with their own motion. The fixed place towards which the sun travels, carrying with it the solar system, has been located exactly by modern astronomy. It has been given a name, the solar apex. The solar system is indeed moving in space towards a point situated in the constellation of Hercules, the Alpha layer, whose exact location is firmly established. The moon rotates around its axis in the same duration that it takes to revolve around the Earth. It takes approximately 29.5 days to complete one rotation. One cannot help but be amazed at the scientific accuracy of the Quran. जी जनाब, होपफुली आपको बात समझ में आई कि जो बात हमने अभी तक कही है वो थोड़ी सी 4 मिनट की वीडियो के अंदर जो है उसी अंदाज में बयान की गई कि अल्लाह सुब्हान ताला के जो बनाया हुआ सोलर सिस्टम है, इसमें जितनी भी चीज़ें हैं जो वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बिल्कुल चल रही हैं और अब अल्लाह के बनाए हुए कानून में से ज़रा सी भी अपनी जगह से मूव नहीं करती। जो लास्ट मोमेंट आपने देखी होगी, आपको आइडिया होगा कि वो एक दूसरे के साथ किस तरह से पोजिशनल चेंजेस में आती हैं, लेकिन कोई भी यानी कि जो यानी प्लैनेट्स के जो आपके जो दूसरे ज़ैली प्लैनेट यानी कि जो उसके सब प्लैनेट्स होते हैं वो भी एक दूसरे से कहीं घूम के नहीं टकराने की पोजीशन में आते। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कुरान में कि ये हो नहीं सकता कि सूरज जाके चांद को होले और चांद की अल्लाह के जाके सूरज को होले, तो ये सब अपने अपने दायरे में तैर रहे हैं। तो ये अल्लाह की मुकर्रर किया हुआ अंदाज़ा है और ये क्या खूबसूरत अंदाज़ा है कि सब अल्लाह के मुती हैं। तो ये समझाना, इस्लाम को समझने के लिए हमें ये बात समझनी है कि अल्लाह दीन जो है बेसिकली रूल्स ऑफ लाइफ होता है कि आपके जो अल्लाह ने जो कवानीन बना दिए हैं उनको हमने किस अंदाज में फॉलो करना है। जब अल्लाह के बाकी तमाम मखलूक को अल्लाह के कानून को फॉलो कर रही है तो हमारा काम भी, हजरत इंसान का काम भी ये है जो कि उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है कि हम उसको भरपूर तरीके से फॉलो करें। ये अल्लाह का हक बनता है। हम आगे देखते हैं मज़ीद सूरत हाल को। सो अब आप यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, विच ऑफ द बिलो इज नॉट द मीनिंग ऑफ इस्लाम। अभी तक हमने जितना पढ़ा है इसको हम थोड़ा यहीं पे ब्रेक लेते हैं, रुकते हैं। अब इसके सवाल के बारे में है, कौन भाई जो है या बहन इस पे कोई जवाब देना चाहें। सवाल समझिएगा, विच ऑफ द बिलो इज नॉट द मीनिंग ऑफ इस्लाम। जी शायद भाई आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। जी, तो कौन मेरे भाई वॉलंटियर करेंगे इसमें? सवाल ये कि इनमें से कौन से ऐसा 4 जवाब में से एक ऐसा एक जवाब है जो कि जिसको हम डायरेक्टली मीनिंग ऑफ इस्लाम यानी इस्लाम के माना नहीं कह सकते। प्रेयर आई थिंक। ठीक है, आतिफ भाई ने कहा प्रेयर। और कोई भाई? कुछ लोगों ने चैट बॉक्स में भी लिखे। अच्छा यार, मुझे असल में यहाँ पूरी स्लाइड फुल स्क्रीन पे की हुई ना, तो कोई एक भाई मेरे लिए चैट बॉक्स पढ़ दे जरा। प्रेयर ग्रीन दो। ठीक है, माशाल्लाह। तो इस कॉन्सेप्ट इट मींस यहाँ पे बहुत सबका माशाल्लाह क्लियर हो गया कि हम पढ़ चुके हैं 3 चीजों के बारे में। शुरू में पढ़ लिया था सबमिशन, इताअत, पीस, सलामती, मुती होना, सरेंडर था वो करना, अपने आप को मुती होना, ये उसका सबमिशन का पार्ट था।
اور فائنلی ہم نے ایک چیز پڑھی تھی، تزکیہ ہونا، پاک ہونا، صاف ہونا، پیورٹی، یہ سب معنی جو ہیں اوصاف ہیں یہ اسلام کے جو ہم نے پڑھے تھے. ایک چیز ہے عبادت، پریئر جو ہے عبادت، وہ اسلام کا جز ہے، اسلام کا جو ہے وہ رکن میں آتا ہے، اسلام کی مطلب فریضے میں سے آتا ہے، لیکن اسلام کے ڈائریکٹ میننگ میں نہیں آتا، انڈائریکٹ میننگ میں آتا ہے. یہ اس کو ذہن میں رکھیے گا. بٹ دا رائٹ آنسر ایٹ دس مومنٹ از کہ یہ پریئرز ہے، اس کے معنی نہیں. لیکن اس کا مطلب یہ کہ باقی تین کے معنی ماشاءاللہ اب تک ہم کو کلیئر ہیں. میرے خیال میں آپ لوگوں نے سلامتی کا راستہ اور کچھ چیزیں پڑھی ہیں تو آپ کو کافی چیزیں بیک گراؤنڈ میں ماشاءاللہ آپ کی بہتر چیزوں سے کانسیپٹ ہو چکی ہیں. تو اگلا سیکشن ہمارا اسی سیکشن یہ ہے کہ پھر انسان کیا کرے، انسان اسلام کا کیسے ہو، مطیع کیسے ہو. اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم نے کہا کہ دیر آر بیسیکلی ہاؤ مینی ایسپیکٹس آف لائف زندگی گزارنے کے کتنے طریقے ہو سکتے ہیں. تو دیر آر ٹو ایسپیکٹس آف لائف. ون از ریگولیٹڈ بائی دا ڈیوائن لا، یعنی اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارنا، یعنی کہ مسلم ہونا. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت سارے آگے پھر دوسرے ٹیکنیکل سوال ہیں کہ مسلم سے مومن تک کا سفر کیسے طے کیا جائے. بہت سارے آگے کے انشاءاللہ مراحل ہیں، آگے انشاءاللہ جائیں گے تو پڑھیں گے. ناٹ ٹوڈے، ناٹ دس بک. لیکن ابھی تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ مسلمان ہونا، اللہ کا مطیع ہونا، اللہ کا بندہ ہونا، اللہ کا فرما بردار ہونا، اللہ کی سلامتی میں جانا جو ہے وہ کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو کہ ریگولیٹڈ بائی دا ڈیوائن لا ہیں. جب باقی اللہ کی ہر مخلوق، اللہ کی اتنی بڑی مخلوق، مطلب آپ ڈو یو ہیو این آئیڈیا کہ سورج کا سائز کتنا ہوگا؟ مطلب اس دنیا، اس زمین جیسی پتہ نہیں کتنی ہزاروں زمینیں جو ہیں وہ اس میں سما جائیں تو کتنی کہتے ہیں کتنی ہزاروں زمینیں اس کے اندر سما جائے، تب بھی اس کا سائز اس کے بعد بھی اس کا سائز اس سے بڑا ہو، لیکن وہ اللہ کے حکم کا پابند ہے. اور اس جیسے سورج جو ہے یہ تو ہماری ملکی وے گلیکسی کا ایک سورج ہے. اس سے کتنے سورج ہمارے اس ایک گلیکسی میں موجود ہیں، اور کتنی گلیکسیاں ایسی ہیں جو صرف پہلے آسمان پہ ہمارے لیے موجود ہیں. اور ہم نے جو ہے وہ نارملی پڑھائی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 7 آسمانوں کا تذکرہ ہے. تو معراج کے واقعے میں بھی پڑھیں گے تو آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں گی. تو اللہ کی تخلیق کا کوئی لیول سمجھ سکتے ہیں کہ بڑی چیزوں میں بھی کتنا بڑا، اور کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جو نافرمان ہو. تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں اپنا اس معاملے میں تزکیہ کرنا ہے. تو سیکنڈ اسپیکٹس آف لائف یہ ہے آزاد زندگی، فریڈم ٹو اڈاپٹ واٹ ایور کورس ہی چوزز، کہ جو راستہ چاہے وہ اپنائے. اچھا، اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، ہم کو اختیار دیا ہے، اجازت نہیں مطلب اختیار دیا ہے. اب 2 راستے دکھا دیے، ایک حق اور سچ کا راستہ، اور ایک اپنی پسند کا من چاہے کا راستہ کہ جو مرضی چاہ لو، جو مرضی کر لو. لیکن اب اس میں ہم نے اس بات کو تعین کرنا ہے کہ ہم کہاں ہیں اور کس لیول پہ ہیں. تو اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ سورہ دہر، اس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں، کہ آیت نمبر 3 میں جو ہے آپ کی، اس میں فرماتا ہے کہ ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا. یعنی زندگی میں صرف 2 ہی راستے ہوئے. یا دیکھیے گا ریگولیٹڈ بائی ڈیوائن لا، اگر وہ اللہ کے قانون کی پابندی کر رہا ہے تو وہ شکر گزار بندہ ہے، اور اگر نہیں کر رہا تو پھر وہ کفر کرنے والا. کفر کے معنی نہ ماننے والا. ابھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے اس کی اشکال کیا کیا ہیں. تو یہ 2 ہی راستے ہیں، یا تو اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے مطیع ہو کے، یا پھر ہو جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہا کہ قرآن میں کہ سورہ طہر میں کہ ہم نے جو ہے وہ انسان کو دونوں ہم نے راستے دکھائے ہیں، چاہے وہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا. اور اسی طرح سے سورہ البلد میں آیت نمبر 10 میں فرمایا، دونوں نمایاں راستے اسے ہم نے دکھا دیے ہیں. کون سے؟ ایک جو ہے وہ مطیع ہونے کا، اسلام کا، دین کا، مومن کا ہونے کا راستہ، یعنی کہ مسلم ہونے کا راستہ، اور دوسرا جو ہے وہ کافر ہونے کا راستہ، یعنی کفر کا راستہ. دونوں کی وضاحت کر دی ہے. اب کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہمیں تک یہ بات اور میسج اور راستے کی ہدایت یا اس کا ڈرانا یا اس کا رزلٹ ہمارے تک پہنچا نہیں تھا. تو one who submits his obeys the creator orders to his free will, he is now a complete Muslim. اگر کوئی بندہ
हमने आपको अल्लाह सुब्हानहू ताला के सामने अपनी पूरी विल को जो है सरेंडर कर देता है, तो हम उसे क्या कहेंगे एज ए कंप्लीट मुस्लिम? देखना हमको ये है कि क्या हम हैं। अल्लाह सुब्हानहू ताला कुरान में बताता है ना, उस्कुलू फिस सिल्म काफा, कि दीन के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तो क्या हम दाखिल हैं? वो कौन कौन से ऐसे मकाम हैं जहाँ पर अपनी हम मनचाही करते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि हम सब जगह करते हैं, बहुत सारी जगहों पे अल्लाह की इताअत करते हैं, लेकिन क्या हम ऐसा भी करते हैं? तो हमें अपना तज़किया हर शख्स को अपना खुद करना है और उससे समझने की कोशिश करनी है और फिर उससे एहतराज करने की भी कोशिश करनी है। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर अल्लाह ताला से हमें जो दर्जा मिलता है, द वाइस सर्जेंट ऑफ अल्लाह ऑन अर्थ, अल्लाह ताला ने अपना खलीफा बनाया। सूरह अल-बकरा आयत नंबर सॉरी रुकू नंबर 4 जो है वो आपने पढ़ा होगा, वो जो अल्लाह सुब्हानहू ताला का और फरिश्तों के समय जो मुकालमत हो, इसकाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, के अल्लाह सुब्हानहू ताला ने फरमाया था कि फरिश्तों से कि मैं ज़मीन पर अपना एक नायब, अपना एक खलीफा बनाने जा रहा हूँ। डू यू थिंक कि अल्लाह ने हमको क्या दर्जा दिया है? अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इतनी बड़ी बड़ी क्रिएशंस जो आप अगर देखें तो जैसे कितने बड़े कायनात, सूरज, चांद, सितारे, गैलेक्सी, फिर उसमें इसके बाद आपके फरिश्ते, जिन, इंसान, और उसके बाद जो है इंसान को एक दर्जा बना के दिया, उन सब के ऊपर क्या करने क्या फरमाया कि अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। दुनिया में अगर जो टॉप की 4 चीजें हैं ना, टॉप की 4 चीजें जो अल्लाह ने क्रिएट की हैं, उनमें से ये सूरह रहमान में अल्लाह सुब्हानहू ताला ने बता दी कि अल्लाह सुब्हानहू ताला की तमाम सिफ्तों में से जो सबसे बड़ी सिफ्त है वो है रहमान। अगर अल्लाह सुब्हानहू ताला की रहमानियत ना हो तो हम सुबह का सूरज भी देख सके ना देख सके, हर रोज हम उसकी नाफरमानियां करते हैं, पर हर रोज हमें सुबह खाने को मिलता है, हर रोज हमारा दिन ऐसे ही गुजरता है। अल्लाह की रहमानियत है कि हम उसकी अजाब से बचे हुए हैं। अल्लाह सुब्हानहू ताला की रहमानियत है कि बड़े कोविड के दिनों में मसामा भाई जानते हैं मैं काफ़ी तबीयत ख़राब हुई, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, 3 महीने जो है वो मशीन सपोर्ट पे रहा। तो मुझे पहली दफ़ा पता चला, एहसास हुआ कि ज़िंदगी के 50 साल, 56 साल मेरी उम्र होने वाली के गुजार दिए, एक सजदा इस बात का अदा नहीं किया कि अल्लाह में फ्री की ऑक्सीजन दे रहा है। जब आप 3 महीने ऑक्सीजन पे रहो ना, आपको कदर पता चलती है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने क्या क्या चीज़ें दी हैं। तो क्या हमने अपना कभी मुहासबा किया है कि हमको अल्लाह ताला ने क्या क्या दिया है? कभी किसी माजूर इंसान को देखें तो एहसास होता है कि हमारी नेमत अल्लाह ने कितनी ज्यादा बढ़ा के दी है, तो क्या हम उसका शुक्र अदा ना करें? एक दफा एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो बख्शे बख्शाए हैं, तो आप इतनी इतनी रात को जाग जाग के इबादत करते हैं किस लिए? तो उन्होंने कहा अल्लाह ने जो मुझे नेमतें दी हैं तो क्या मैं उसका शुक्र अदा ना करूं? आपने देखा यहाँ पे अल्लाह ताला ने बार बार जिस बात कही कि कौन से, या तो शुक्रगुजार बंदे बनेंगे या फिर कुफर वाले बंदे बनेंगे। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना भी किस हद तक जरूरी है, मतलब एक वो चीज के लिए जो अल्लाह की माननी भी है और खुशी से मान के अल्लाह का शुक्र भी अदा करना है। तो अल्लाह ताला, मैं बात लंबी हो गई, वहां से कह रहा था कि जो 4 टॉप की चीजें बनाई उसमें, तो उसमें जो दूसरी चीज बताई, रहमान अल्लाह की सबसे बड़ी जो सिर्फ जिसकी वजह से हम बड़ा इस दुनिया में एडवांटेज उठा रहे हैं। सेकेंडली अल्लाह कुरान, जो दुनिया में जितने भी इल्म है, अभी भाई ने बताया मैंने ये पढ़ा वो पढ़ा, मेरा सारा पढ़ना बेकार। किसी भी शख्स की दुनिया में कितना भी कोई काबिल बड़ा तरीन फिलोसफर है, वो खत्म है, उसकी कोई औकात नहीं है कि वो कुरान के एक हर्फ के माना को सही से जान सके। जो उसकी जो बलागत है, जो उसकी इन डेप्थ स्टडी है, जो उसकी क्या कहना चाहिए तदब्बर का उसका जो वो है, यानी कि कहना चाहिए मेयार है कि उसको वो पूरा कर सके, उस करने के काबिल नहीं है। तो बाकी दुनियावी इल्म सही है एक वक्त के लिए है, चीज़ों के लिए है, दुनिया गुजारने के लिए है, लेकिन इसका कोई कंपैरिजन अल्लाह के दीन और अल्लाह की किताब के साथ नहीं। तो दुनिया को जो दूसरी चीज़ जो अल्लाह ने सूरह रहमान में बताई, टॉप लेवल की, सेकंड अल्लाह कुरान, की दुनिया का टॉप का इल्म है वो कुरान। फिर तीसरे नंबर पे क्या, खलकल इंसान। इतनी चीजें भी हम क्रिएशन की पढ़ते आ रहे हैं, लाखों के हिसाब से स्पीशीज है, जो मेरे भाई बायोलॉजीज वगैरह पढ़े हुए उनको जानते हैं कि स्पीशीज कितनी टाइप्स ऑफ स्पीशीज दुनिया में मौजूद है। उन सब के बावजूद जो है उन अल्लाह ताला ने उन सब के ऊपर सुपरलेटिव डिग्री देके एक दर्जा देके बनाया क्या,
انسان، اللہ نے انسان کو جو ہے وہ اشرف المخلوقات بنایا، اور ساتھ میں بتایا بھی کیوں بنایا، اس لیے کہ انسان علمہ البیان، بولتا ہے، بات کرتا ہے. تو کیا ہم زبان سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں ہر عمل سے کرنا چاہیے، لیکن چلیں زبان سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ کیا اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں؟ کیا اللہ کے حکم آگے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہم سب کو اپنا اپنا تزکیہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. جب کبھی بیٹھ کے سوچنے بیٹھے بہت شرمندی ہے اور بہت پریشانی ہوتی ہے، پر اللہ کا رحمانیت والی صرف جو ہے وہ آسرا دیتی ہے، امید دیتی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں راستہ بھی دکھائے گا اور ہم پہ عمل کرنے کی توفیق بھی دے گا. تو یہ جو درجہ ہے نا، یہ والا، یہ ایک بڑا ٹاپک ہے ہمارا، دا وائس پریزیڈنٹ آف اللہ کا، اللہ کا وائس رائے بننا. اتنا بڑا کوئی درجہ کسی کو پوسٹ مل جائے، ایک بندے کو کمپنی میں جنرل مینیجر کی، ٹاپ لیول کی، ڈائریکٹر کی پوسٹ مل جائے، اس کے بعد بولے چھوڑو یار میں نے کیا کرنا ہے، میں تو چپراسی لگا دوں بس، میں تو ادھر ہی بیٹھ کے عیاشی کرنی، باہر گیٹ میں بیٹھ کے میں نے سگریٹ پینی، ختم، مجھے اس سے زیادہ چاہیے نہیں. تو اس کا مطلب وہ اپنے ہاتھ سے اپنے لیے تباہی مچا رہا ہے نا. اس کو کسی کو روکا تو نہیں ہے نا، اللہ نے اس کو درجہ پہنچا دیا اوپر، وہ اپنے آپ کو خود ڈیگریڈ کر رہا ہے. تو ہم کو سوچنا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مجھ سمیت. وہی میں نے آپ سے کہا تھا شروع میں، جب ہم یہ کورس کرتے ہیں نا، بڑا ایمان میں اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے وہ ریفریشر آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کا معاملہ فرمائے. اسی طرح جو دوسری زندگی وہ کہتا ہے سیکنڈ اسپیئر آف ون آف لائف، ویئر اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کا جو دوسرا مقصد ہے ہمارے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کوئی بہت تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتا، صرف ایک ٹیسٹ رن ہے تھوڑے سے ٹائم کا. یہاں سے نکلیں گے تو وہ زندگی ہے ہماری آخرت کی، یا تو بہت تکلیف میں ہوگی، اللہ بچائے اس برے وقت سے، اور یہاں پہ اس حد تک آرام اور عیاشی ہوگی کہ ہم نے نہ دیکھا اس کے بارے میں، نہ سوچا، اور نہ کوئی اس بارے میں گمان کر سکے گا. تو why shouldn't we try to get in کہ ہم اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں. اور پھر بتا رہا ہوں، صرف ابھی میں دیکھتا ہوں اکثر ہمارے گروپس میں، چیزوں میں، سوشل میڈیا پہ بھی آ رہا ہوتا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کی نا غلطیاں نکال کے بتا رہا ہے، یہ برا ہے، وہ برا ہے، اس نے یہ کر دیا، اس پہ فتویٰ، اس پہ چیزیں. یہ تحریکی ذہن بھی نہیں ہے اور یہ کام بھی نہیں ہے، ایک امہ کو جوڑنے والا کام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اور بندے میں یہی فرق ہے. اگر کوئی بندہ جو ہے نا 1000 نیکیاں کر دے، اچھے اچھے کام کر دے، وہ سب بھول جاتا ہے انسان، ایک غلطی اس کی چھا جاتی ہے اس کے اوپر. اور اللہ کی بڑائی یہ ہے کہ اللہ کا بندہ اگر ہزاروں غلطیاں کر دے اور کوئی ایک بات اللہ کو پسند آ جائے تو وہ آخرت کی کامیابی کا سبب بن جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ہم پہ رحم فرمانا. میں دعا ہے اس موقع پر، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمانا، ہم کو ہمارے اعمالوں سے نہ جانچنا. ہم تو سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، اور ہمیں آخرت میں اپنی رحمت سے بے حساب کر دینا، پیارے نبی کے صدقے، آمین یا رب العالمین. تو اب یہاں تک بات ہوئی ایمان کی. اب ہم چلتے ہیں کفر کی طرف، کہ اگر جب یہ نہیں کچھ کر رہے تو اس کا مطلب ہم کفر کر رہے ہیں. اب ہم یہاں پہ تھوڑا سا 1 سیکنڈ کے لیے سٹاپ کرتے ہیں، مطلب کچھ 1 آدھ منٹ کے لیے. اب میں چاہوں گا میرے بھائی، کوئی بہن، کوئی والنٹیئر کرے، 1 2 ساتھی، اور پلیز یہاں پہ ذرا ہمیں سمجھائیں کہ کفر سے مراد ان کی نزدیک کیا ہے، کفر کو وہ کیا سمجھتے ہیں. پلیز سجاد بھائی، اگر کسی کے میسج آئے تو ذرا پلیز پڑھ دیجیے گا، میں اصل میں فل اسکرین پہ ہوں اس وقت. جی میں انشاءاللہ پڑھ. جی، اگر مائک پہ کوئی بھائی بولیں تو ذرا زیادہ ہوگا، انٹریکشن لگتی ہے، ذرا مل کے بات ہو رہی ہوتی ہے. مجھے تھوڑی دیر میں لگتا ہے کہ میں کچھ زیادہ کچھ استاد بن کے پڑھانے کی عادت ہے تو ذرا زیادہ بولنے لگ جاتا ہوں. جبکہ یہ پڑھانے کا سیشن نہیں ہے، میں اس کو لیکچر نہیں بنانا چاہتا. ہماری کوشش ہے کہ ہم ایک دوسرے سے انٹریکٹ کریں، ایک دوسرے سے بات کریں اور سیکھیں اور سمجھیں. پلیز. جی میسج میں جی سسٹر نے لکھا انکار کرنا، انکار کرنا. جی انکار. جزاک اللہ. جی ڈاکٹر صاحب، جی کفر کے اگر ہم دیکھیں تو لفظی جو میننگ ہے وہ چھپانے کے اور پردہ ڈالنے کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ایک ظاہر ہر بندہ ایک پیدائشی مسلمان ہے، تو وہ جی جی اپنی عقل اور علم کو استعمال کرتے ہوئے خدا کو نہ پہچانے اور خدا کے جو احکامات ہیں اس سے انکار کر دے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص کافر ہے. جزاک اللہ. خوبصورت بات. عمران قیصر بھائی ڈینمارک سے، صحیح ہے سر؟ جی کوئی اور میرے بھائی؟ بات بڑی خوبصورت کی، میں نے نوٹ کی ہے. پلیز انکار والی بات بھی لکھ لی بہن کی، ابھی بات کرتے ہیں اس پہ. جی اور کوئی بھائی؟
جی کوئی اور میرے بھائی کچھ بات کرنا چاہیں گے؟ میننگ آف کفر پہ بات کر رہے ہیں، صفاتی طور پہ یا معنوی طور پہ، کوئی بھی بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے کفر کی السلام تو علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی جی سجاد بھٹی. سجاد بھٹی بول رہا ہوں اٹلی سے. جی جی ریالٹی آف کفر کا مطلب جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی. اوکے، نافرمانی، ٹھیک ہو گیا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب بنارس حسین اٹلی سے بات کر رہا ہوں. جی بنا صاحب بولیے. جی میں تھوڑا سا اسے اور طریقے سے ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دونوں میننگز موجود ہیں، کفر کے انکار میں بھی اور چھپانے میں بھی. لیکن حقیقت میں کفر جو ایک بیڈ ورڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن کفر تو طاغوت سے کفر کرنا ہی سب سے بڑی بات ہے. یعنی کفر اچھا بھی ہو سکتا ہے، یعنی کفر حقیقت میں تو یہ ہے کہ آپ کرتے کس چیز کا ہے. کفر اگر آپ طاغوت کا کریں گے تو آپ بہترین مسلمان ہو سکتے ہیں، اور کفر اگر آپ آیات کا کریں گے تو آپ وہ کفر میں چلے جائیں گے جو ہم نارملی اس کا نام لیتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. ماشاء اللہ، زبردست. ٹھیک، اور کوئی میرے بھائی؟ ٹھیک چلیں، ماشاء اللہ اچھی جی انپٹس آ کچھ گئی. جی جی آپ بات کریں، بات کریں، بات کریں، بولیں بولیں. جی کچھ سسٹرز نے لکھا ہے ٹو ہائڈ اللہ کی نشکری، چھپا دینا، چھپانا یا مٹانا. صحیح، مطلب چھپانے سے ریلیٹڈ ہے، اور ناشکری بھی کرنا، بالکل صحیح ہے. یہ بھی ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے. ٹھیک، یہ بھی میں نے نوٹ کیا. ٹھیک، اچھا آتے ہیں جس کے لفظی معنی ہے نا، تو کفر کی لٹرلی میننگ ہے ٹو کنسیل، ٹو کور، چھپانا. اب چھپانا کس چیز کو ہے؟ حق اور سچ بات کو. ہر وہ بات جو سچ اور حق ہے اس کو چھپانا جو ہے وہ کفر کہلاتا ہے. تو سب سے بڑا حق کیا ہے اس دنیا کا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کو ماننا. ایک لاجیکل بات ہے، انسان بڑی اچھی طرح سے سمجھتا ہے، اور کہ کسی بھی آپ سے بات کریں تو آپ کو کچھ دیر بعد جو ہے وہ اس پوائنٹ پہ پہنچ جاتا ہے کہ دیر از اے کریٹر. صحیح ہے. تو اب اللہ کی بندگی کے کو وحدانیت کو جانتے بوجھتے حق بات کو، اگر کسی کی چلے کسی نے ایک بندے نے ایک دوسرے کو ایک بات کہی، سچی بات تھی اور وہ اس کی امانت تھی، اب اس کو گواہی دینی دوسرے بندے کو کہ بھائی اس نے میرے سامنے یہ بات کہی تھی لیکن اب نہیں کہہ رہا، اگر وہ گواہی نہیں دیتا تو اس کا مینس کہ وہ اس نے کفر کیا. یعنی کہ سچ بات کو ساتھ نہ دینا بھی کفر ہے، اس امانت میں خیانت کرنا بھی کفر ہے، نافرمانی کرنا بھی کفر ہے، ناشکری کرنا بھی کفر ہے. اور اسی طرح ہر بیڈ ڈیڈ کو، جو ہمارے بنارس بھائی نے کہا، کوئی بھی بری چیز ہو جو طاغوتی نظام کے انڈر میں آتی ہو یا انڈیویجول سسٹم میں کسی برائی میں آتی ہو، ایک بندے نے آپ کو برائی کی ترغیب دی اور آپ نے اس کا انکار کر دیا، تو یہ اس برائی کا کفر ہوا. لیکن ٹیکنیکلی آپ اللہ کے شکر گزار بندے ہوئے کیونکہ آپ کے دل میں یہ خوف ہے تقوی کا کہ میں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنی، تو میں نے اس سے برائی میں، جبکہ برائی اٹریکٹیو ہوتی ہے لیکن اس سے نکلنے کے لیے اس کا انکار کیا. تو ٹھیک ہے، جو کفر کے معنی ہیں ٹیکنیکلی جانتے بوجھتے باقاعدہ عقل اور فہم کے ساتھ کسی حق بات کا انکار کرنا از کالڈ کفر. تو کفر از فرام ignorance and rather than ignorance، اور ایک ٹیکنیکلی جو ہے یہ فرام ایروگنس سے آتا ہے انسان میں زیادہ، کہ نہیں میں اگر ایک بندے کی حق بات ہے جانتا ہے لیکن بولے میں نہیں بولوں گا، نہیں میں اس کو نہیں مانوں گا. ٹھیک، اس کی مثال آپ کو کہاں سے ملے گی؟ کوئی اس کی ایسی مثال دے سکتا ہے ایروگنس کی، تکبر کی ایک بڑی مثال کوئی قرآن سے کوئی بھائی دینا چاہیں گے؟ کوئی بات کریں گے اس معاملے پہ؟ کہاں سے شروع ہوئی تھی یہ؟ شیطان سے. خوبصورت بات، ماشاء اللہ. شیطان سے. خلقتی من نار، کہ یہ جو اللہ نے انسان کو بنایا یہ تو مٹی سے بنایا، میں تو آگ سے بناؤں، میں تو اونچی چیز ہوں. یہ ایروگنس تھی اس کے اندر، جبکہ وہ اللہ کے عبادت گزار بندہ تھا، اللہ کو مانتا بھی تھا، اللہ کی بھی مانتا تھا، اکڑ میں پھنس گیا. تو اس کی جو روٹ کاز ہے وہ ایروگنس ہے، اور پھر اس کے بعد اگنورنس بھی ہے. ظاہر سی بات کو اس کو اگنور کر دینا، چھوڑ دینا. کفر از دا ورسٹ فارم آف ظلم، بغاوت،
اور آپ کا گریجویٹ کے لیے میں ایک اچھا ورڈ ڈھونڈنا چاہ رہا ہوں اردو کا ایسا. چلیں ابھی کوئی یاد آتا ہے تو بتاتے ہیں اس میں سے آپ کو کہ یہ اس کے جو کفر کی جو یعنی شکلیں جو بگڑ جاتی ہیں لمٹ سے زیادہ، وہ یہ ہے جو کفر جو اس کے اندر جو ایروگنس سے اس سے پیدا ہوتا ہے، وہ ایک ظالم بھی بن جاتا ہے، باغی ہوتا ہے، اللہ کے حکم اللہ کی چیزوں سے کوئی بھی نہیں کرتا، اور اسی طرح سے وہ انگریٹیٹیوڈ بھی آپ کا شو کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کفر کا جو ہے جو روٹ کاز ہے وہ اللہ نے اس آیت میں فرمایا ہے. یہ سورہ علق آیت نمبر 96. ہرگز نہیں کہ انسان سرکشی کرتا ہے. کیا ہوا؟ Indeed man transgress because he sees himself as a self-sufficient. Self-sufficient مطلب وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ بس میں نے بنایا، سیلف میڈ. اپنے آپ کو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ انسان جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ بات تصور کر سکتا ہے کہ میں نے سب کچھ کیا. اوکے چلیں اب ہم اس کے تھوڑا سا میرے خیال ہے آج ہم سلو ہو گئے، تھوڑا سا اس کو تھوڑا تیز کرتے ہیں کہ ہم چیزوں کے لیے تو ہم اس وقت سلائیڈ نمبر 17 پہ، سر آدھا نہیں تقریباً 40% باقی ہے، تو آئی ووڈ ریکویسٹ کہ اس کو پھر ہم اگلے سیشن میں لیں گے. 5 منٹ جو ہم اگلے لینا چاہ رہے ہیں 5 سے 7 منٹ میں لوں گا، تاکہ ہم اب تک جو پڑھا ہے اس کے بارے میں اگر کوئی سوالات ہیں، کوئی اشکال ہیں تو پلیز بات کر لیں، کیونکہ ساری اس پریکٹس کے بعد اگر ہم جب کنورسیشن نہیں کرتے، میں معذرت ٹائم نہیں دیکھ سکا آج بات چیت میں تو، اور میں تھوڑا سلو پیس میں بھی چل رہا تھا، تو یہ میری طرف سے معذرت ہے. لیکن چلیں اب ہمیں 5 منٹ کا گیپ تو ہے، ہم نے 5 منٹ لیٹ کیا تھا، تو کوئی سوالات اب تک کے بارے میں ہے تو کر لیں، نہیں تو ہم نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ اس کو جب کنکلوڈ کر رہے ہوں گے تو ہمارے پاس کافی ٹائم ملے گا انشاءاللہ اس پہ بات کرنے کا. جی کوئی ہے سوال کریں گے ابھی آج تک کے لیے، یا پھر کوشچن آنسر کو نیکسٹ سیشن کے لیے رکھ لیں، جو اگلا والا انشاءاللہ ہم آدھا گھنٹہ یا 35 منٹ میں کر لیں گے سیشن انشاءاللہ، اسی کا جو باقی آتا ہے چیپٹر 1 کی. جی سجا بھائی کوئی ہیں بھائی آنا کر رہے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں اب تک کے بارے میں، یا کوئی اس میں ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی عاطف بھائی. جی میں آصف بول رہا ہوں. جی میرا سوال یہ تھا کہ کیا کفر کو اس مسلمانوں کے اوپر جو ہے نا اس کو لگایا جا سکتا ہے، کیا مسلمان بھی کفر کرتے ہیں؟ دیکھیں کفر کے جو معنی ہیں نا وہ معنی ہیں کہ سچ بات کو چھپانا. تو کفر ایک تو اللہ کی وحدانیت حق بات کو ہی کفر، اللہ کا ہی انکار کر دینا. ہم معنوں میں غلطی کرتے ہیں. جو لفظ کفر ہے، مطلب ایک مثال کے طور میں ایک بندے سے کہتا ہوں، ایک ڈاکٹر ہے، اس کو بولتا ہوں وہ تو جاہل ہے، بولے یار میں تو پڑھا لکھا جاہل ہوں. آپ مجھے سوال یہ ہے کہ کیا آپ کسی ڈاکٹر سے آپ کہتے ہیں یار کہ مجھے ذرا جہاز لے کے فلائٹ لے کے ذرا مجھے لے چلو، ذرا پاکستان تک لاہور لے جاؤ مجھ کو؟ تو آپ کہیں گے نہیں، کیونکہ وہ ڈاکٹر کا کام ہے آپ کو میڈیکلی چیک کرنا. یا کسی پائلٹ سے آپ یہ کہتے ہیں کہ یار میں بڑا بیمار ہو رہا ہوں ذرا مجھے دوا تو لکھ دو. تو وہ دونوں اپنی اپنی جگہ قابل ہوتے ہیں، لیکن اپنے اپنے علم کے، وہ اس دوسرے علم کا نہیں ہوتا. تو اسی طرح جو عمل کے حساب سے اگر کوئی کسی کام کو نہیں کر رہا اور علل اعلان نہیں کر رہا، تو اس مینس کہ وہ عملی طور پر کفر کر رہا ہے. ہمیں اپنا تناظر میں تجزیہ ایسے ہی کرنا چاہیے. لیکن آپ جس کی بات کر رہے ہیں میرے حساب سے وہ ہے کہ جو ہم ایک دوسرے پہ کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ یار یہ تو کافر ہو گیا، یعنی دائرہ اسلام سے خارج جی ہو گیا. جی یہ ہمارا اختیار ہی نہیں ہے میرے بھائی. ایک شخص جس نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دائرہ اسلام میں داخل. جس شخص نے گواہی دے دی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس کے بعد ہماری اوقات ہی نہیں ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں. اس کا اور اللہ کا معاملہ شروع ہو گیا. کانٹریکٹ اس نے اللہ سے کیا ہے نا، ہمارے ساتھ تھوڑی کیا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ ابھی ہم نے پہلی آیت کیا پڑھی تھی جب شروع میں، کتنی وہ حضرت آل عمران کی جو آیت تھی، ایک سیکنڈ میں آپ کو نمبر بتاتا ہوں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کون ہے وہ جو تم میں سے رسول اللہ صلی اللہ سورہ آل عمران آیت نمبر 144، کون ہے تم میں سے وہ جو ان کی رسول اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے نا.
تو بھائی ہم میں سے وہ ہے نہیں. اس کے بعد ایک چھوٹی سی ایک آخری بات آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک جنگ میں ایک صحابی نے جب ایک کافر کے اوپر جو ہے وہ غلبہ پا لیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو جیسے ہی اس نے اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا، اس نے کلمہ پڑھا تو وہ اندازہ ہوا اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کیا، انہوں نے اس کی گردن اڑا دی. شکایت پہنچ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کام غلط کیسے کیا، حرکت کیسے کی؟ تو انہوں نے کہا کہ بس رسول اللہ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ نا صرف اپنی جان بچانے کے لیے رہا، اس کے دل میں ایمان نہیں تھا، اس نے صرف اپنی جان بچانے کے لیے. کیا تم نے، رسول اللہ نے فرمایا، کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ آپ کنڈیشن سمجھ رہے ہیں کہ وہ جنگ میں اس کو مارنے کے لیے کھڑا ہوا تھا، اور جیسے ہی وہ زیر ہوا یعنی کہ اس کے نیچے آ گیا، تو اب آپ کے نے اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، آپ نے اس وقت بھی اسی کو نہیں کرنا، اس کے ایمان پر بلیو کرنا ہے. تو آپ صرف اس ایک واقعے سے اندازہ لگا لیں کہ جس لیول کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ نہ ہمارا کام ہے نہ ہماری اوقات ہے کہ ہم اس لیول کے اوپر کام کر سکیں. یہ اللہ کا بندے کا معاملہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ کہ وہ خود اعلان کرے کہ جی میں جو ہوں مطلب میں اسلام کو، میں یہ بات کو نہیں مانتا یا یہ نہیں کرتا یا میں یہ کروں گا ہی نہیں. اللہ اعلان اگر کوئی ایسی بات کرے تو پھر ایک شاید الگ بات ہے، ادروائز ہمارے پاس اس بات کا اختیار ہی نہیں ہے. جی سر، کوئی اور اگر ایک آدھ سوال ہے تو لے لیں. تو انشاءاللہ اگر چاہیں تو آپ نوٹ کریں اس سے سوالات. اگلے والے سیشن میں انشاءاللہ میں 15-20 منٹ 25 منٹ کا ٹائم 20 منٹ کا ملے گا انشاءاللہ، جیسے مجھے لگ رہا ہے. ٹھیک ہے جناب. جزاکم اللہ خیر محترم ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر سے نوازے، اور سب جو ہماری بہنیں اور بھائی شریک ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا، نوجوان بچوں اور بچیوں نے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے. اور آپ نے بہترین خوبصورت انداز میں الحمدللہ انٹریکٹیو سیشن کیا. تو یہ ایک تسلسل رہے گا، جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ 6 سیشن ہوں گے. جی جی تو انشاءاللہ اب اگلا جو سیشن ہے ہم، جی ڈاکٹر صاحب، جی آپ کچھ کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب؟ جی میں کہہ رہا ہوں اب تو دوبارہ 7 ہو گئے سر، کیونکہ یہ سیشن ابھی لمبا ہو گیا. ٹھیک ہے جی، بالکل ہم حاضر ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، آپ قیمتی وقت ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو یہ ہم بائی ویکلی انشاءاللہ سیشنز کو لے کر چلیں گے. تو نیکسٹ سیشن جو ہے وہ 28 کو 28 اکتوبر کو شام کو 7 بجے یورپ ٹائم. اور ڈاکٹر صاحب آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ یو کے کا شام کو 6 بجے کا ٹائم ہوگا آپ کے لیے. اچھا وہ ٹائم چینج ہو چکا ہوگا نا. ٹھیک، ایگری، سمجھ میں آ جی گئی بات. جی. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین اجر سے نوازے. اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن محترم اسامہ رضی بھائی ہیں، جو کہ تربیہ کمیٹی کے ہیڈ ہیں. تو اسامہ رضی بھائی آپ کوئی بات بھی شیئر کرنا چاہیں؟ اور میں چاہتا ہوں کہ بے حد مشکور بھی ہوں آپ سب کا کہ آپ سب وقت دے رہے ہیں. انشاءاللہ اگلی دفعہ اور بھی سب اور بھی دوستوں کو اور اپنے جو ساتھ کولیگز ہیں، اپنی تنظیموں کے ممبران ہیں، ان کو اس میں شریک کریں. اور اسامہ بھی آپ کوئی بات کرنا چاہیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ دعا سے اختتام بھی کروا دیں. جی امتیاز بھائی جزاک اللہ خیر. تمام ساتھیوں کا بھی بس دعاؤں میں یاد رکھیں. ایک تو یہ کہ جو بھی ہم ٹاپک کور کرتے ہیں تو اپنے تمام ساتھیوں کو یہ ضرور بولتے ہیں کہ وہ کتاب کا مطالعہ ضرور کریں. یہ تو کہ اس کا ہلکا سمری ہوتی ہے جو طارق بھائی نے دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس ٹاپک کا جو مطالعہ، دینیات کا جو مطالعہ وہ ضرور کریں، تو آپ کو مزید اچھا انداز میں اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ الحمدللہ ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ تو 3 سیشن کیے ہیں اور بڑا اچھا لگا تمام ساتھیوں کے ساتھ. ماشاءاللہ سے لوگ اچھی تیاری کے ساتھ بھی آتے ہیں، اور جو ہے کیا نام ہے، آگے بھی انشاءاللہ امید ہے کہ آپ بھرپور تیاری کے ساتھ میں شریک ہوں گے. تو بس یہی تھی بات. تو انشاءاللہ امتیاز بھائی دعا کرا دوں میں یا جی بالکل دعا کروا دیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ سب نے تیاری بھی کی تھی، اور ماشاءاللہ بہت اچھی جو انٹریکٹیو سیشن ہوا ہے، پارٹیسپیشن ہوئی ہے. تو جس طرح آپ نے توجہ دلائی ہے کہ نیکسٹ ٹائم اس سے بھی زیادہ انٹریکٹیو سیشن ہوگا، کیونکہ سب انشاءاللہ مطالعہ بھی کر کے آئیں گے. ضرور انشاءاللہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ. آپ دعا فرما جی دیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہ ہم نے جو پڑھا، جو سنا، اس تمام چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ان تمام چیزوں کو ہماری زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرما. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
صلی آمین اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام آمین۔ علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم جزاکم السلام۔ اللہ خیر۔ اوکے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ۔